کامیابی اور کامرانی ایسے ہی عطا نہیں ہو جاتی. وہ جو اس کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اس کی خاص کرم کی نظر ہوتی ہے وہ ان کو نوازتا ہے. یقیناً اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. چند لمحوں میں میں جس شخصیت کو یہاں بلاؤں گا وہ کیا ہے، کیسے ہیں، یہاں بیٹھے سارے لوگ بخوبی واقف ہیں. اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی تو گھر میں محبتیں بانٹنے اور مہربانیاں نشاور کرنے کا سلسلہ پوری آب و تاب سے جاری و ساری تھا. سو تعلق داری اور ملن ساری گھٹی میں ملی ہے آپ کو. آپ کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خدمت خلق میں لنگر کھانے بھی چلا رہے ہیں. ڈینگی ہو، کرونا ہو، سیلاب ہو، اپنے ہم وطنوں کو ہمیشہ آپ نے ان کی ڈھارس بندھائی ہے. راشن ڈسٹریبیوشن کی صورت میں، میڈیکل کیمپس کی صورت میں. ابھی کل ہی ایک میڈیکل کیمپ آپ کی جانب سے لگا جس میں سینکڑوں لوگوں نے مفت میں ڈاکٹر سے فری چیک اپ کروایا، فری ٹیسٹ کیے گئے، مفت ادویات دی گئیں. وطن عزیز سے محبت کا اظہار ہو یا کشمیر غزہ کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھانا ہو، ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے آپ نے. پاکستانیت اور وطن کے تشخص اور وقار کی بات ہو تو آپ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی عظمت میں اضافہ کیا آپ نے ہمیشہ. ابھی چند ہی دن پہلے نائجیرین ہائی کمشنر کے اعزاز میں الوداعی ڈنر دیا. یہ ایک پیغام تھا کہ پاکستانی صرف آنے والوں کو ہی نہیں سراہتے، جانے والوں کو بھی عزت سے رخصت کرتے ہیں. پھر بات کریں اگر تاجر برادری کی خدمات کی تو آپ سب پوری اسلام آباد کی کمیونٹی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے انت تک محنت کی ٹریڈر کمیونٹی کی فلاح کے لیے، تاجر کے وقار کو بڑھانے کے لیے. تبھی تو قدرت نے آپ کو وہ کامیابیاں عطا کی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں. تاریخ ساز بورڈ لے کر صدر بنے، سی ڈی اے بورڈ ممبر بنے. قدرت نے چیمبر کی 2 سالہ صدارت کا آغاز آپ سے کیا. ایکسپو سینٹر کی یادداشت پر دستخط اور وائس پریزیڈنٹ ایوارڈز، بزنس رول ماڈل تقریب وغیرہ وغیرہ. آج کی تقریب اس بات کی گواہ ہے. ناصر چودھری، بابر چودھری، ڈاکٹر راحت اندھوری کا ایک شعر سنیں اور مزہ لیں، پھر میں اس شخصیت کو بلاؤں گا. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ اور دھیمے مزاج کے متحرک اور فعال صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب احسن ظفر بختاوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل جناب کامران کسوری صاحب گورنر سندھ، جناب خالد طواب صاحب فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی 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 آئی، جناب خالد اقبال ملک صاحب چیئرمین فاؤنڈر گروپ، جناب میاں اکرم فرید صاحب وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی اینڈ فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر، خواتین و حضرات، تمام ممبرز، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، السلام علیکم. سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے جناب کامران کسوری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے انویٹیشن پہ اسلام آباد چیمبر تشریف لائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے مصروف انسان ہیں تو ہمارے لیے یہ بات بہت باعث عزت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے کہ سندھ کے گورنر جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک بزنس مین ہے اور جس طریقے سے یہ بزنس کمیونٹی کی آواز کو ایوان بالا تک اور باقی جو مقتدر حلقے ہیں وہاں تک پہنچا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے گورنرز کو ہمیں آگے لانا چاہیے. اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی صوبوں میں بھی جو گورنرز ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے گورنر سندھ یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے گورنر ہاؤس کو ایک عوامی ہاؤس میں تبدیل کر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب گورنر ہاؤس بنائے گئے تھے تو وہ زمانہ تھا جب انگریز
یہاں پہ بر صغیر پر حکومت کر رہے تھے اور یہ ان کی ایک بڑائی کی علامت ہوتی تھی, بڑے بڑے محل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب سے کامران ٹیسوری صاحب آئے اور جس طریقے سے یہ وہاں پہ کراچی کے غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں, وہاں پہ لنگر خانے چلا رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کو جاب دلوا رہے ہیں, اور جس طریقے سے خاص طور پہ کراچی اور سندھ کی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور خاص طور پہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی آپ سے بہت پیار کرتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے SIFC بنائی گئی ہے کہ پاکستان جس طرح کے نازک دور سے پچھلے سال گزر رہا تھا اکنامک کرائسس سے, اور آپ لوگوں کی دانش مندگی سے اور اچھے فیصلوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب واپس ٹریک پہ آ رہا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ خود ایک بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں تو آپ اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ SIFC کا فیسیلیٹیشن سینٹر اسلام آباد چیمبر میں بھی ہونا چاہیے اور پاکستان کے ہر چیمبر میں ہونا چاہیے, تاکہ فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کو بھی یہ بتایا جا سکے کہ ان کو کیا فوائد ہیں, اور ان کو بھی وہ تمام فائدے جو انٹرنیشنل انویسٹر کو دیے جا رہے ہیں وہ ہم اپنے لوکل انویسٹرز کو بھی دیں. اور ایک ون ونڈو کے تحت اگر کوئی بھی پاکستان میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو تمام NOC اسی وقت ایک ہی جگہ سے مل سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں گورنر صاحب, میں نے آپ کی ہمیشہ میں نے دیکھا آپ نے گورنر ہاؤس کے باہر ایک بیل لگائی کہ اگر کبھی 24 گھنٹے میں کبھی کسی بھی شخص کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ بندہ آ کے وہ بیل بجائے تو گورنر صاحب خود یا ان کا ریپرزینٹیٹیو وہاں باہر حاضر ہو کے اس بندے کا وہ مسئلہ سنتا ہے اور اس کا وہ مسئلہ حل کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح کے گورنرز کی ہمیں ضرورت ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ پاکستان سندھ کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ پورے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرے, کیونکہ ضرورت اس عنصر کی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ پاکستان میں جس طریقے سے آپ دیکھیں آپ نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پورے پاکستان میں کسی نے اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے کامران ٹیسوری صاحب نے آواز اٹھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کامران ٹیسوری صاحب یہ جو آپ نے جو جس طریقے سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے یہ بیان دیا اور آپ نے جو اعلانات کیے, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کے اوپر کچھ اقدامات کرنے چاہیے, تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہمیں دونوں حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے. اب میرے نزدیک تو شاید اس کا سلوشن شاید ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے, لیکن کسی کا کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو گورنر صاحب ضرورت اس عنصر کی ہے کہ ہمیں اس جنگ جو غزہ میں ہو رہی ہے اس کو بند کروانے کے لیے پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ جنگ بند ہو تاکہ وہ مظلوم عوام جو وہاں پہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کو بچایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو فنکشن ہے اس کا ہم نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حنیف خالد صاحب کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 52 ایئر سے صحافت کی, اس کے لیے یہ نوجوان جتنے صحافی ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں, اور یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابھی انفارمیشن منسٹر یہاں پہ موجود تھے ان کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنے ہمارے نئے صحافی آتے ہیں وہ یہ ایک اسکول اور یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں, اور ان کی جو ایکسپیرینس ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں پچھلے 1969 میں انہوں نے جنگ کو جوائن کیا اور اس کے بعد سے آج تک یہ 52 ایئرز سے اسی اخبار کے ساتھ منسلک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں 52 ایئرز تک ایک ہی ادارے کے ساتھ منسلک رہنا بہت بڑی بات ہے. میں اس کی بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی ڈائنامک پرسنالٹی ہے, انہوں نے 1969 میں جب قلم اٹھایا اور قلم کی آواز سے
تمام وہ عوامی, سیاسی اور معاشی جو بھی ایشوز ہوتے تھے اس کے اوپر یہ لکھتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج 52 ایئرز گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اسی طرح سے ایک نوجوان کی طرح سے پاکستان کے مسائل, ہماری بزنس کمیونٹی کے مسائل اسی طرح سے ریلیونٹ فورمز پہ اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسلام آباد چیمبر کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوا, ہم نے جب حنیف خالد صاحب کو بتایا تو انہوں نے ہماری آواز بھی ریلیونٹ فورمز پہ پہنچائی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اسلام آباد چیمبر نے آج انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ہے, اسی طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان کو ریکگنائز کرے. اور جو ان کی خدمات ہیں, دیکھیے ایک شخص جس نے 3 نسلوں کے ساتھ کام کیا ہے, میر خلیل الرحمان صاحب کی پوری فیملی آج تیسری جنریشن جنگ جیو اور ان کو چلا رہی ہے. اور ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسی خوبی ہوگی کہ دادا باپ اور بیٹے کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور آج بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. میں اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت سارے نیوز چینلز کی طرف سے آفر ہوئی ہوں گی کہ یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر جنگ ہیں, آپ ہمارے کسی نیوز چینل کے باس بن جائیں, لیکن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا 52 سالہ تاریخ میں. دیکھیں ابھی کتنے سارے نئے نیوز چینل بنے, لیکن انہوں نے جنگ اور جیو کو نہیں چھوڑا. یہی کامیابی کا طریقہ ہے, اسی طریقے سے آپ کو عزت ملتی ہے. اور میں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے, جو نوجوان بیٹھے ہوئے, میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پہ جس ادارے میں کام کر رہے ہو, جس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہو, اس کے ساتھ منسلک رہیں. تو انشاءاللہ جس طرح سے آج جنگ گروپ میں حنیف خالد صاحب کی بات سنی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے آپ لوگ بھی ترقی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کے 3rd فیز میں ہم نے جو ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی بورڈ ممبرز ہیں اسلام آباد چیمبر کے, ان کے لیے بھی ایوارڈ سیریمنی رکھی ہے. اور میں جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے بورڈ کے ممبران ہیں, میں ان کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی 24 گھنٹے میں مجھے جس ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کی جہاں پہ ضرورت پڑی اس نے بڑھ چڑھ کر میرا ساتھ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے پچھلا سال اسلام آباد چیمبر میں بطور صدر کامیابی سے گزارا تو اس میں سب سے زیادہ ہاتھ میری ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کا ہے. اگر میں اکیلے خود ہی سب کچھ کرتا رہتا تو شاید وہ کامیابیاں جو اسلام آباد چیمبر کو ملی یا مجھے ملی وہ نہ مل پاتی. اور میں یہاں پہ خاص طور پہ امتیاز عباسی صاحب کو اور خاص طور پہ رضوان چینا صاحب کو, کہ دوپہر ہو یا شام ہو, چینا صاحب کو میں نے کہا چینا صاحب آپ نے اس جگہ میری ریپرزنٹیشن کرنی ہے. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب آپ کا حکم ہو گیا, میں پہنچ جاؤں گا. تو میں رضوان چینا صاحب آپ کو خاص طور پہ ان سب لوگوں کے سامنے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے سروسز دی. اس کے ساتھ ساتھ امیر حمزہ صاحب, اس کے علاوہ فیضان شہزاد صاحب, چودھری محمد علی صاحب, ملک شبیر صاحب, شیخ اجاز صاحب, عامر صاحب, چودھری جاوید اقبال صاحب, احمد خان صاحب, نعیم صاحب, اشفاق چٹھا صاحب, فصیح صاحب, ہمایوں کبیر صاحب, ڈاکٹر عثمان صاحب, اختر عباسی صاحب, شہباز مجید صاحب, خالد محمود صاحب, مقصود تابش صاحب کا میں یہاں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پوری ٹیم میں سب سے سینئر آدمی ہے, لیکن چیمبر کے اندر سب سے زیادہ ٹائم انہوں نے دیا. روزانہ یہ صبح میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب میرے لائق کوئی خدمت ہو. تابش صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ عمر صاحب چھپ کے بیٹھے ہوئے, عمر صاحب آپ کا شکریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان صاحب آپ کا شکریہ, شیخ جمشید صاحب آپ کا شکریہ, اور آخر میں سب سے زیادہ مس پروین دورانی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے خواتین کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن کی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کمال کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی خواتین کو ہمیں آگے اپنی سوسائٹی میں لے کے آنا چاہیے تاکہ یہ خواتین کی صحیح طریقے سے نمائندگی کر سکیں. اور جس طرح سے وومن ڈے کے اوپر اور جتنی بھی ہماری یہاں پہ بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام میں جس طریقے سے انہوں نے چیمبر میں جو بھی رول ان کو میں نے دیا اس میں جو انہوں نے اپنی خدمات دی, میں اس کے لیے مس پروین خان دورانی کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کسی ایگزیکٹو کا نام رہ گیا ہو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے
میرے جو دوست ہیں جو آج یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے پورا سال چیمبر چلانے میں میری مدد کی، میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں خاص طور پہ حنیف خالد صاحب کی فیملی جو خصوصی طور پہ یہاں پہ تشریف لائی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے حنیف خالد صاحب کے پوتے نے یہاں پہ ابھی تلاوت کی، یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں اپنے بچوں کی کس طرح کی پرورش کی ہے. تو میں اور اسلام آباد چیمبر حنیف خالد صاحب کے پوری فیملی کے لیے دعا گو ہیں، اور کبھی بھی اسلام آباد چیمبر یا میں پرسنل اپنی حیثیت میں آپ کے کسی کام آ سکوں مجھے خوشی ہوگی. اور انہی الفاظ کے ساتھ تمام معزز مہمانوں کا آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.